حدیث نمبر 3، بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب یہ بھی ایک بہت بنیادی حدیث ہے جو بدعت کے سارے معاملات کو جمع کر لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہی ہوا کہ بدعت کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعت ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے، اس کی دلیل لاؤ۔ حدیث میں بتلایا گیا ہے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی، وہ رد ہے، اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے، کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بعینہ ہی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا، کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر، کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، فاتحہ دینا، کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعت کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک حدیث میں ہر بدعت کا رد موجود ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں، معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے، آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے۔ رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا۔ تو جو آدمی دین میں ہے بتائے وہ عمل رد نہیں ہوگا۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے، اس کا عمل رد ہو جائے گا۔ تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو۔ یہ قاعدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں، ہر عمل جو دین کے نام سے کیا جائے وہ رد ہو جائے گا، ہاں مگر وہی عمل رد نہیں ہوگا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملے۔ ثبوت وہ دے گا، منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں منع ہے، نہیں، یہ کرنا ہے یا آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے۔ اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی اگر کسی کمپنی کے اندر داخل ہونا چاہے، اس کے پاس پاس ہوتا ہے، پاس ہے انٹری ملے گی، پاس نہیں ہے نہیں ملے گی۔ اب اندر والے کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ تو کمپنی میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چوکیدار وہ کہے آپ بتاؤ میں کمپنی والا نہیں ہوں، آپ ثابت کرو۔ وہ کہے گا آپ کمپنی والے ہو، آپ ثابت کرو۔ آپ کو انٹری کب ملے گی اندر؟ جب آپ پاس بتاؤ گے۔ آپ کے پاس پاس نہیں تو آپ کمپنی والے نہیں ہو، دلیل آپ کو دینی پڑے گی انٹری کے لیے۔ ہم کو آپ کو منع کی دلیل نہیں دینا ہے، آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاس نہ دکھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹی مثال ہے۔ بدعت کو اندر آنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی، بدعتی کو دلیل دینی پڑے گی، منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے، اس سے ساری بدعتیں رد ہو جاتی ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، ایروپلین بدعت ہے، قمیص میں بٹن لگانا بدعت ہے، پنکھے لگانا بدعت ہے۔ حدیث بتلاتی جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے۔ پنکھا دین ہے، ہیلی کاپٹر دین ہے، اگر اس کا دین ہے تو وہ جانے، ہمارا تو دین نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کے معاملات میں بدعت نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں ہم اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کریں، پرانے زمانے کی بیل گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے زمانے کی موٹر کار بھی استعمال کریں، وہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، کھانا پکانے کا طریقہ بتاتے، کپڑے سینے کا طریقہ بتاتے، کھیتی کرنے کا طریقہ بتاتے۔ یہ دنیا ہے، اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم
تم اپنے دنیوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو بدعت کا تعلق دنیا میں نہیں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ دین میں۔ تو بہت سارے لوگ بدعتی، جب ان کی بدعت پر رد کیا جاتا ہے، غصے میں آ کے حلال کو بھی حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، پنکھے لگانا بدعت ہے۔ یاد رکھیے دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کئی بدعات کا رد ہوتا ہے، اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بدعت دراصل یہ وہ لفظ ہے جو سنت کی ضد ہے۔ سیرت طیبہ کو ماننا جہاں ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے آ کے ہم رسول مانتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ بدعت دراصل اس حق کی مخالفت ہے۔ بدعت کا لغوی معنی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے الاختراع بغیر مثال سابق، کہ کسی ایسی چیز کو نئے سرے سے بنانا جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، بغیر کسی مثال اور نمونے کے نئے سرے سے کسی چیز کو بنا لینا، گڑھ لینا، پیدا کر لینا۔ یہ لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا اور کہا خود اپنے لیے اللہ کے ناموں میں سے، صفات میں صفاتی ناموں میں سے کہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے اللہ تبارک تعالیٰ بنانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، انوکھا نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے۔ مجھ سے پہلے بھی اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے رہے اور وہ دین کی تعلیمات پہنچاتے رہے، حجت پوری کرتے رہے۔ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا، عیسائیوں کے بارے میں، کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ان کی شریعت میں تھی نہیں، بلکہ انہوں نے بطور بدعت ایجاد کر لیا اور پھر اس کی رعایت بھی نہیں کی۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں شرعی اعتبار سے بدعت کی کئی لوگوں نے کئی تعریف کی ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی ایک جامع تعریف کہلاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ، کہ بدعت کہتے ہیں شریعت میں ایسے طریقے کو جو ایجاد کر لیا جائے، شریعت میں تھا نہیں لیکن شریعت میں ایجاد کر لیا گیا، اور اس بدعت اور نئے کام کے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا تقرب اختیار کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کیا جائے، زیادہ مبالغہ یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے بدعت کی تعریف میں یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ دینی بدعت، اس میں اللہ کے تقرب کی خواہش ہوتی ہے، عبادات اور دین سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے تعریف کی کہ بدعت وہ نئی چیز ہے جس کو ایجاد کیا گیا ہو، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ شریعت میں اگر اصل ہے، اب اگر بعد میں وہ عمل کیا جا رہا ہے تو وہ چیز بدعت ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز دین اسلام میں بدعت ہے۔ ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں، ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں کہ یہ کام کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ عمل بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں، اور آپ اس عمل کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، کتاب السنہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کیا دین میں کوئی بدعت حسنہ بھی ہے؟ بعض لوگ بدعت کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ سے مراد وہ اچھی بدعتیں جن کا کرنا جائز ہے اور اسے ثواب ملتا ہے،
بدعت سیئہ سے مراد وہ بدعتیں جن کا کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ دین میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے جہاں بدعت کو سیئہ اور حسنہ میں تقسیم کیا گیا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تابعین کے اقوال میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بدعت حسنہ ہے، بلکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، بیہقی نے اپنی کتاب مدخل کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعت ضلالہ، اے لوگو اتباع کرو، دین میں بدعتیں مت ایجاد کرو، یقیناً قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ابن نصر مروزی نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا کیوں نہ سمجھیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے کہ سارے صحابہ، تابعین اور علماء سلف کا اتفاق ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ امام شاطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ ناظرین، اگر بدعت کو یوں تقسیم کیا جائے کہ بدعت حسنہ نام کی بھی کوئی چیز ہے تو ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا اور لوگ بدعت حسنہ کے نام پہ کئی چیزیں رکھ لیں گے اور بدعتیں پر بدعتیں ہوتی جائیں گی۔ لہذا بدعتوں کا سد باب کیا جائے، بند کر دیا جائے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بدعتوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو